بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اخلاق گلوبل نیوز اور میں ہوں اخلاق احمد لطیف۔ ایک ہفتے سے مظفر آباد کے اندر جو ڈرامہ چل رہا تھا اس کا رات کو ڈراپ سین ہوا ہے، اور جو چودھری انوار الحق ہیں اسپیکر جو تھے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔ یہ 15ویں وزیر اعظم ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، جو کوئی پی ٹی آئی کی وزیر اعظم نہیں ہیں جو ایک ہفتے سے سلسلہ شروع تھا، یہ پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہیں جی۔ پی ڈی ایم اور جو فارورڈ بلاک ہے اس کے یہ وزیر اعظم منتخب، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ جناب اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں کبھی بھی وزیر اعظم نہ بنتا۔ تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس وقت ان کا چناؤ کیا گیا، تو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ چودھری انوار الحق ایم ایل اے کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 48، مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 0، تعداد غیر حاضر اراکین اسمبلی 5۔ منتخب ہونے والے وزیر اعظم چودھری انوار الحق۔ ناظرین جی، آپ نے دیکھا کہ جو ان کو 48 آدمی نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں، تمام اپوزیشن بھی وہاں پہ تھی، اور انور الحق کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارا جو یہ وزیر اعظم بنا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ابھی انور الحق صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ تنویر الیاس صاحب نے بھی جناب جو ہے نا وہ کافی کوشش کی ہے۔ تو میں ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت تنویر الیاس صاحب فارغ ہوئے ہیں تو اس وقت جناب جو ہے نا یہ 3 گروپ بنے جو فارورڈ بلاک تھے۔ ایک بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا گروپ تھا، ایک خواجہ فاروق صاحب کا گروپ تھا، اور ایک جو فارورڈ بلاک تھا وہ چودھری انور الحق صاحب کا تھا۔ اور اس میں ایک انہونی ہوئی اور چودھری انور الحق صاحب جو ہیں وہ بازی لے گئے اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو ابھی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو پولیٹکس ہے کشمیر کے اندر اس کا کیا حال ہے۔ خان صاحب نے ایک جماعت بنائی تھی یہاں کے اوپر، پی ٹی آئی، تو وہ کیونکہ ان کی کوئی اپنی جماعت تھی نہیں، یہی لوگ ہوتے جو پیپلز پارٹی میں تھے، مسلم کانفرنس، مسلم لیگ نون میں، یہی ٹوٹ کے جناب پی ٹی آئی میں گئے۔ تو کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے جی کہ ہم خان صاحب کے ویژن کے تحت جا رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے خان صاحب کے ویژن کا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے جی کہ آزاد کشمیر پورے کے اندر کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، عزم اور یقین کے ساتھ، وہ یقین آپ نے دیکھ لیا کہ اس یقین کا کیا بنے۔ ابھی اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، جو کہ صدر ریاست ہیں، وہ وزیر اعظم بھی اور ابھی وہ آخری عہدے کے اوپر فائز تھے۔ تو عزت اور ذلت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے بندے کو۔ تو ابھی کیونکہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے دوبارہ جو ہے نا کہ میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جناب جو ہے نا پہنچ ان کے ساتھ وزارتی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ہفتے سے وہ نام نہیں دے سکیں، اس لیے کہ کیونکہ گروپنگ تھی۔ اگر پارٹی ہوتی تو وہ ایک گئے تو اتنی پی ٹی آئی کی واضح اکثریت تھی تو پی ڈی ایم تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہاں کے اوپر بھی وہی کچھ ہوا جس کی جناب جو ہے نا وہ لوگ توقعات کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے ہمارے پولیٹیشین کا۔ یہ چاند ایک جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے سیاست ہے، کوئی نیا سیاستدان تو آتا نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ہر دفعہ جو لوگوں کو منتخب کرتے ہیں وہ جا کے آگے جناب جو ہے نا وہ فروخت ہو جاتے ہیں یا کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان کا کوئی اپنا ویژن نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ ان کو نہ خان صاحب سے غرض ہے، نہ زرداری صاحب سے غرض ہے، اور نہ ہی جناب نواز شریف صاحب سے غرض ہے۔ یہ ویسے نعرے بازی ہوتی رہتی ہے۔ تو بیرسٹر صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی، کیونکہ وہ صدر بھی نہیں رہ سکیں گے، انہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی ہے، اور ایون کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو لوٹا قرار دیا ہے۔ تو کیونکہ صدر صاحب ابھی جو بیرسٹر سلطان صاحب وہ صدر ریاست ہے، ابھی اس کے علاوہ تو ان کے پاس عہدہ تھا ہی نہیں۔ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ سلسلہ ہوا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے ممتاز راٹھور صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ان کی حکومت گرائی تھی 10 ماہ کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا یہ تاریخی الفاظ کہ بیرسٹر صاحب آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کے بعد بھی آپ سے اوپر والا کوئی پیسو والا آئے گا اور وہ آپ کو جناب جو ہے نا وہ آپ کی ہر چیز خرید لے گا۔ تو وہی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بیرسٹر صاحب نے پارٹی بنائی ان کو جو ہے نا وہ کشمیر کا سلطان کہا جاتا تھا پی ٹی آئی میں، پھر اچانک جو ہے نا وہ انٹری ہوتی ہے جو ہے ہمارے تنویر الیاس صاحب، اور انہوں نے جناب ان سے سب کچھ چھین لیا۔ تو یہ جو تھے اپنا ممتاز حسین راٹھور صاحب، یہ ان کے تاریخی الفاظ تھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس کشمیر کے اندر 9 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے جو صاحب تھے عبد القیوم نیازی صاحب
ان کو درویش وزیر اعظم کہا جاتا تھا، ان کے خلاف یہ لے کے آئے ہیں جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے اور ان کو فارغ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی بڑا شور و غل کیا، جہاں ویسے ہی ہوتا ہے جس وقت آدمی جاتا ہے تو، لیکن ان کا بھی کچھ نہیں ہو سکا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ 9-10 مہینے کے بعد تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی یہ جو حکومت ہے، جو لوگ کہتے تھے جی کہ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کہتے تھے جی کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جی۔ وہ کہتے تھے جی اگلے 10 سال تک وزیر اعظم عمران خان ہے۔ خان صاحب کی ایک بات ہے کہ خان صاحب نے جو پولیٹکس کی ہے اس میں انہوں نے جو آپ جو ہے نا وہ 8 درمی ابھی ان کو کہا گیا کہ پنجاب میں آپ گورنمنٹ نہ ختم کریں، پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا خیبر پختونخوا میں جی دوبارہ مینڈیٹ لیں گے، انہوں نے کہا جی پرانا جو مینڈیٹ ہم نے لیا ہوا ہے اس کے آپ جو اوپر جناب جو ہے نا وہ اسی کے اوپر رہنے دے، لیکن انہوں نے اپنی وہ 2 گورنمنٹیں ختم کی، وہ پھر وفاق سے جناب جو ہے نا انہوں نے اپنے ایگزٹ کیا سارے، ان کے پاس 135-40 آدمی اس کے علاوہ بھی تھے جو 20-22 آدمی ان کے پاس گئے، تو پھر ان کو خیال آیا سال کے بعد کہ نہیں جی لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہونا چاہیے، تو یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل چکا ہے، ابھی جی بھی رہتا ہے تو وہ بھی ادھر بھی جو معاملات جو ہیں وہ شروع ہیں۔ تو زرداری صاحب نے جو کام جو ہے نا رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کشمیر سے بھی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سفایا کر دیا ہے۔ تو ابھی جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست تھے جو کہتے تھے کہ تبدیلی آ گئی ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے، ظاہر ہے مجبوری، ادھر تو ہوتا کچھ ووٹروں کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا جی کہ ووٹ تو ایک ڈھونگ ہے جو سسٹم کیا جاتا ہے، ابھی جو امیدواروں کو چنا جاتا ہے وہ آگے جا کے جناب انہوں نے اپنے گل کھلانے ہوتے ہیں۔ تو جو بیرسٹر صاحب ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو جماعتیں رہی ہیں جناب، جو بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی، یہ لبریشن لیگ ہوتی تھی ان کی، اس کے بعد ان کی جو آزاد مسلم کانفرنس، اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر پیپل مسلم لیگ آئے، انہوں نے جماعت بنائی، پھر پیپلز پارٹی میں واپس چلے گئے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، پھر کشمیر کے وہ سلطان قرار پائے پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد ابھی ان کی واپس پیپلز پارٹی میں جو ہے نا وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب بھی ہیں، اور جو ان کو معاملات ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، تو وہ تو ظاہر ہے ان کو واپس قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ چکے ہیں۔ تو ابھی اس طرح جو ہے کہ جو حالانکہ بیرسٹر صاحب بڑے کاٹ والے آدمی ہیں، باہر بھی ان کی آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جس وقت جاتے ہیں ان کی ایک کمیونٹی ہے جو ان کو کرتی ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو وزیر اعظم ابھی ووٹنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے ہیں کہ کتنے خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے، یہ خان صاحب جو اس سے ڈینائی کیا جی کہ میرا تو اس حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آپ کے ہیں جناب انور الحق صاحب، انہوں نے بھی یہی سپیچ کیا جی کہ اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں وزیر اعظم نہ ہوتا، یہ تو مجھے پی ڈی ایم نے بنایا، اور انہوں نے ڈیسک بھی بجائے، تو ساری قیادت جو ہے نا وہاں پہ موجود تھی پی ٹی آئی کی بھی، کوئی 5 آدمی 4-5 وہ بیرسٹر صاحب کے آدمی تھے، اور وہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں، ابھی ان سے جناب جو ہے نا وہ صدارت شپ بھی جائے گی، پارٹی کا بھی سارے معاملات جائیں گے، جو ان کی وزارتیں تھی اس سے بھی وہ جائیں گے، ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ووٹنگ ہوگی دوبارہ، کیونکہ ایک عمل پورا ہوگا وہ تو ہوا ہے رات کو جو پروسیس ہے، رات کو 12 بجے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 1:25 تک، اور 2 بجے تک یہ تمام کام جو ہے وہ عید سے پہلے اس کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ تو یہاں کے اوپر عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جی، جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں کے اوپر جناب جو ہے نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ چند ایک جو خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، اور عام لوگوں اور آپ نے کبھی بھی حق اور سچ کی آواز نہیں بلند کرنی ہے۔ ہم ان چکروں میں لگے ہوئے جی یہ ہماری پارٹی ہے وہ ہماری پارٹی ہے، لیکن یہ پارٹی کوئی نہیں، ان تینوں پارٹیوں کا جو آپ اگر ہیڈ آفس دیکھیں کہ وہ کدھر ہے، تو معاملات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں کے اوپر جو تبدیلی آئی ہوئی تھی، وہ تبدیلی 2 سال کے اندر 2 وزیر اعظم چینج ہوئے، ابھی تیسرے وزیر اعظم آگے، وہ تھے پی ٹی آئی کے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نظام ہے نہیں ہے۔ وہ ابھی یہ جو وزیر اعظم ہے یہ فارورڈ بلاک پی ڈی ایم کے یہ وزیر اعظم، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری حکومت ہی نہیں کی ہے۔ انور الحق صاحب بھی ظاہر ہے واپس پیپلز پارٹی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، اس سے آگے جو معاملات ہوں گے، تو پی ٹی آئی تقریباً آزاد کشمیر سے بھی ان کا سفایا ہو چکا ہے۔ خان صاحب جو ہے ان کے اوپر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی ان کی جو معاملات چل رہے ہیں جی کہ مقدمات کو ختم کیا جائے تو وہ مذاکرات کے لیے آئیں گے، عدالت کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ ہو نہیں رہے ہیں۔ یہی بات پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو کہی تھی کہ جی ہم نے جو مینڈیٹ لیا ہوا اس کو آپ کرنے دیں۔ ابھی جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی خان صاحب ٹھیک کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو راجنیتی ہوتی ہے اور یہ پولیٹکس ہے، اس کے اندر جناب جو ہے نا بڑے ڈیپلی جو ہے نا بندے کو جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایسے معاملات ہے کہ جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ بلکہ اپنی اولادیں بھی قربان کر دیتا ہے، اور جس وقت پڑھنے کے اوپر اپنی اولاد کو بھی پاؤں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے۔
تو یہ تو ابھی خان صاحب کے پاس جتنی بھی جو جماعتیں ہیں چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے وہ سارے جناب جو ہے نا وہ ڈیفالٹر ہیں. کوئی جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے. یہ زرداری صاحب کہتے بھی ہے کہ یہ سارے لوگ ہماری نرسری سے گئے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے نا وہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت مظفر آباد کے اندر اور جو پاکستان کے اندر جو ہے ایوان ہے وہاں کے اوپر صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے. ہندوستان کے اندر G20 کا اجلاس ہوا ہے, وہاں کے اوپر کوئی ایجنڈا جناب جو ہے نا وہ ہمارا ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں کے اوپر کوئی سسٹم ہے نہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے. آپ جو اچھے چاول ہیں وہ آپ کو 380-400 روپے کلو پہ چلے گئے ہیں. جو گورنمنٹ آئی تھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم فوراً لوگوں کو ریلیف دیں گے, لیکن ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو فتنے کی جڑ تھی وہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہم نے ان کو اتارا ہے, اور جس وقت آہستہ آہستہ آگے جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بہتری آتی ہے, کیونکہ لوگوں کے وقت کے جو پاس ہے گھی کا ڈبہ جو ہے وہ ڈالڈا 3040 روپے کا ہے. آٹا جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ 24 روپے کا 2400 2380 جو 15 کلو کا آٹا جو اسپیشل آتا ہے اس کی قیمت ہے. تو پاکستان میں دوسرا جو آٹا ہے وہ بھی کہہ رہے 45 یا 4800 روپے کا, اور جو یہاں کے اوپر جو آٹا تھا اس کے لیے بھی کہا جی کہ سمری چلی گئی, وہ 2600 کا تھا, اس کو بھی جو ہے نا وہ مہنگا کیا جا رہا ہے. تو یہاں کے اوپر اگر آپ حساب لگایا جائے آٹے کا, تو آٹا اگر آپ لیتے ہیں جناب, اس کے بعد گھی کا ایک آپ ڈبہ لیتے ہیں, اور پتی لپٹن جو آدھا کلو کا ریٹ ہے وہ 1200 کا ہے. چاول جو ہے وہ جو ٹوٹا چاول ہے وہ 220 روپے کلو ہے. دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جو موٹی ہے وہ 400 روپے تک ہے, تو باقی دیگر دالوں کا بھی یہی اثر ہے, 300 250 اس سے اوپر فگر ہے. تو ایک آدمی جو ہے وہ خالی آٹا اور وہ گھی نہیں خرید سکتا ہے. بچوں کی فیسیں کتنے تھے, لوگ جو وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے کیونکہ جو نظام ہے اس نظام کے اندر جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کیونکہ اب یہ چند سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر 4-5 سال کے بعد ہم دوسرے بندے کو جو امیدوار ہوتا ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں, اور ایک تسلسل چلتا ہے جی کہ یہ ہمیں لفٹ نہیں کروا رہے. اصل میں سب ہی ایک پیج اور ایک سٹیج کے اوپر سیاستدان ہیں. ابھی آپ نے پیچھے دیکھا اسمبلی میں کہ فواد چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا بڑے نزدیک ہو کے بیٹھے تھے, گپ شپ لگا رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور ہم ہمیشہ سے جو ہے نا وہ آپ کا ہے کہ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے اس قوم کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں لاتا ہے سسٹم جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی ہے, اور جس وقت تک ہم ان حکمرانوں کے ہاتھ سے جو ہم ہیں اسی طرح بکتے رہیں گے اس وقت تک کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. آپ سوچئے گا ضرور, خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے وہ ابھی رہ گئی ہے جناب. ان کی 95% پاکستان میں حکومت تھی جو تقریباً انہوں نے خود ختم کیا. 25 کلومیٹر جو حکومت تھی ان کی وفاق میں, اس کی جو PDM آئی تھی, انہوں نے خان صاحب نے اس کو پوری ریاست کے اندر صرف ابھی GB رہ گیا, باقی تمام وہ کہہ رہے تھے جی الیکشن 4-5 مہینے میں ہو جائیں گے. ابھی سال بھی گزر گیا, ابھی وہی سلسلہ شروع ہے, اور ابھی دیکھتے ہیں کہ 10ویں مہینے تک یہ الیکشن جائیں گے. اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو جناب جو ہے نا وہ ان کی پارٹی کیا حکمت عملی اپناتی ہے, کس طرح خان صاحب جو ہے نا وہ اکثریت حاصل کریں گے, جو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہاں کے اوپر جو تبدیلی کا جو سسٹم لایا تھا, یہاں کے اوپر تبدیلی جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے. تو آپ لوگ جو فیس بک کے اوپر ہمارے بھائی ہوئے دانشور, آپ میں کیونکہ بزنس کے حوالے سے بزی ہوں کیونکہ آخری دن ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ آج رات کو اعلان ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے, امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کل جمعۃ الوداع جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ جو آخری جمعہ ہے, کیونکہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں. میری یہ دعا ہے کہ شاید اس دفعہ 30 روزے ہونے چاہیے, اور عید جو ہے وہ کل نہیں ہونی چاہیے بلکہ کل جمعے کی نماز ہم ادا کریں. اور آپ اپنے خیال رکھیں, اللہ پاک آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رہیں. لڑے مت سیاستدانوں کے لیے, سیاستدان جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, سیاستدان ایون کہ اگر ایک شخص لڑ رہا ہے تو اس کا بھائی جب اٹھے گا تو اس کے لیے بھی اس کی جان کی خیر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہاں کے اوپر جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں ملک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جی. یہ لوگ ذاتی مفادات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ فلان لوٹ گیا فلانا لوٹ گیا, اس کے اوپر مقدمات. ابھی خان صاحب جو پہلے صادق اور امین وزیر اعظم عدالت سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا, ابھی ان کو پتا آپ کے اوپر 150 سے زیادہ پرچے ہیں ان کے اوپر. تو خان صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ 10 سال وزیر اعظم رہیں گے جی, ملک کی تقدیر کو بدل دیں گے, لیکن 3.5 سال کے بعد ان کی حکومت جو ہے نا وہ برخاست ہوئی ہے. اور ابھی جو حکومت ہے وہ PDM کی ہے. ابھی خان صاحب کی جو پہلے وہ کہہ رہے تھے میں مذاکرات کرتا ہی نہیں, ابھی انہوں نے مذاکرات کی طرف بھی جو ہے نا وہ آمادگی ظاہر کی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 10 مہینے سے جو اقتدار کی جنگ ہے اس میں عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے. میں نے دونوں جگہوں کے اوپر جو پاکستان تھا اور جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے, کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے, مجھے جو تربیت ہے وہ کیونکہ میں اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں ہوں
جس طریقے سے جناب جو ہے نا وہ شخص جو کرتے ہیں جی کہ ایسے الٹی سیدھی میں باتیں کروں جس کے اوپر شرمندگی، میری ایسی تربیت نہیں کی گئی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے الیکٹیبلز کا اور یہاں کے اوپر جو معاملہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہر دفعہ آدمی ٹریپ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جناب جو ہے نا میں ابھی جا رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں، ویڈیو یہاں کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے جو میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے کچھ جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سلامت رہیں اور جناب جو ہے نا خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔